ہمیں ہے جان سے پیارا نشان ختم نبوت کا، ہمیں ہے جان سے پیارا نشان ختم نبوت کا، اٹھو گھر گھر میں پہنچا دو بیان ختم نبوت کا۔ ملائکی جماعتیں روز و شب وہاں پہ اترتی ہیں، ملائکی جماعتیں روز و شب وہاں پہ اترتی ہیں، ذکر جاری ہمیشہ ہے جہاں ختم نبوت کا۔ یہ نعرہ ہے امیر المؤمنین صدیق اکبر کا، یہ نعرہ ہے امیر المؤمنین صدیق اکبر کا، کرو اپنے لہو سے بھی دیاں ختم نبوت کا۔ تھے جتنے بھی نبی دیگر شریعت ان کی وقتی تھی، تھے جتنے بھی نبی دیگر شریعت ان کی وقتی تھی، مگر ہے حشر تک سارا زمان ختم نبوت کا۔ تھے جتنے بھی نبی دیگر شریعت ان کی وقتی تھی، مگر ہے حشر تک سارا زمان ختم نبوت کا۔ مٹا دو زور بازو سے کفر ہر قادیانی کا، مٹا دو زور بازو سے کفر ہر قادیانی کا، یمامہ سے اٹھا لاؤ سنا ختم نبوت کا۔ دیا ختم نبوت پہ رضا کے علم نے پہرا، دیا ختم نبوت پہ رضا کے علم نے پہرا، بنا ان کا قلم بھی ترجمہ ختم نبوت کا۔ بنا کل کے رضا ہر اس کمینے کے لیے خنجر، بنا کل کے رضا ہر اس کمینے کے لیے خنجر، ہے جس نے بھی کیا کوئی زیاں ختم نبوت کا۔ انوکھی شان اس فن میں کیا مہر علی کی ہے، انوکھی شان اس فن میں کیا مہر علی کی ہے، کیا جس نے عقیدت سے بیان ختم نبوت کا۔ الہی شاہ نورانی کی قبر پہ رحمتیں برسیں، الہی شاہ نورانی کی قبر پہ رحمتیں برسیں، بنایا جس نے پورا کارواں ختم نبوت کا۔ سنو جتنے بھی یہاں ختم نبوت کے فدائی ہو، رہے یہ قافلہ ہر دم رواں ختم نبوت کا۔ خداوندہ مدینے کے چمکتے چاند کا صدقہ، خداوندہ مدینے کے چمکتے چاند کا صدقہ، بنا دے اپنے آصف کو حساں ختم نبوت کا۔ ہمیں ہے جان سے پیارا نشان ختم نبوت کا، اٹھو گھر گھر میں پہنچا دو بیان ختم نبوت کا۔ کو بالکل بند کر دیں اور آواز تھوڑی سی بڑھا دیں۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، سید سربراں، سیاہ لامقام، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبیٰ، جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم آپ کی بارگاہ بے کسبنا میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کے بعد جلوہ آرائے مسند صدارت عظیم عالم دین استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد قمر عباس جلالی صاحب زیدہ مجدہ رہنما تحریک صراط مستقیم ضلع گجرات، بانی اجتماع مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد قمر جلالی صاحب زیدہ مجدہ، عزت مآب رونق محفل حافظ القاری محمد سلیم صاحب زیدہ مجدہ، اور عزیزم حافظ القاری محمد عبد الرحمن جلالی صاحب زیدہ مجدہ، اور دیگر عشاقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور طلباء جامعہ صدیقیہ رضویہ انوار القرآن، اللہ کے فضل اور پیارے آقا الاسلام کی نظر عنایت سے اس وقت ہم سارے آپ کی اس عظیم مسجد مرکزی جامعہ مسجد غوثیہ میں تاجدار ختم نبوت کانفرنس میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت سمجھنے سمجھانے سننے سنانے اور بالخصوص اللہ ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے سنا بڑا خوبصورت
عقیدہ اہل سنت پہ مشتمل میرے برادرم انہوں نے بیان کیا، بڑی خوبصورت باتیں آپ کے سامنے کی ہیں۔ کچھ باتیں عقیدہ ختم نبوت کے حوالہ سے میں بھی آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ تسلی کے ساتھ گفتگو سنیے گا، کوئی لمبا چوڑا ہمارا جلسہ نہیں، ہم نے کوشش کرنی ہے کہ بالکل مختصر سے وقت میں ایک پیغام آپ کے سامنے پہنچے، اور جس طرح آپ نے پہلے عقیدہ پہ گفتگو سنی ہے بالکل اسی طرح آپ مزید عقیدہ ختم نبوت پہ آپ کچھ باتیں سنیں، اور یقیناً ایک ایک حدیث طیبہ اور ایک ایک جملہ آپ کا ایمان تازہ کرے گا۔ اللہ کا شکر ہے اور اس اللہ کا فضل ہے جس اللہ نے ہمیں یہ اعزاز بخشا۔ ویسے تو میرے آقا علیہ السلام کی بڑی شانیں ہیں، ان کا کوئی بھی بندہ شمار نہیں کر سکتا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت سیدی اعلیٰ حضرت امام محمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے اسی لیے تو کہا تھا تیرے تو وصف اے بے تناہی سے ہے بری، حیراں ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ شانوں کا صفتوں کا ختم ہو جانا یہ بھی ایک قسم کا عیب ہے، میرے اللہ نے اپنے نبی کو اس عیب سے بھی پاک پیدا کیا ہے۔ جیسے جیسے وقت آگے بڑھ رہا ہے، جیسے جیسے زمانہ آگے کو جا رہا ہے، شانیں کم نہیں ہوگی، ذکر کم نہیں ہوگا، عظمتیں کم نہیں ہوگی۔ قرآن پڑھیے تو اللہ فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ محبوب جیسے جیسے وقت آگے بڑھے گا، جیسے جیسے سال گزریں گے، جیسے جیسے مہینے آگے کو گزریں گے، اور ان مہینوں کے دن، ان مہینوں کے ہفتے، اور ان ہفتوں کے جو گھنٹے ہیں، اور ان گھنٹے کے جو منٹ ہیں، جیسے جیسے آگے گزریں گے شان بڑھتی جائے گی اور ذکر آگے کو بڑھتا جائے گا۔ سرکار کا ذکر مٹانے والے، سرکار کا ذکر دبانے والے کتنے آئے، مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ میرے محبوب آپ کے ذکر کو ختم کرنے والے ابو جہل جیسے، عتبہ شیبہ جیسے کتنے آئے، سرکار کا ذکر دبانے کی کوشش کرتے رہے، سرکار کا ذکر دبانے کی، مٹانے کی کوشش کرتے رہے۔ ذکر رسول کو ختم کرنے والے اور سرکار کے ذکر کو دبانے والے، سرکار کے ذکر کو مٹانے والے خود مر گئے، مٹ گئے۔ ذکر رسول کا جھنڈا کل بھی لہرا رہا تھا، ذکر رسول کا جھنڈا آج بھی لہرا رہا ہے۔ میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک وہ دن بدن کیا ہو رہا ہے، وہ بڑھ رہا ہے، کبھی ختم نہیں ہوگا، کبھی کم نہیں ہوگا۔ اور انہی شانوں میں سے ایک شان ہے شان ختم نبوت، سرکار کا آخری نبی ہونا۔ کتنے قسمت والے ہو، کتنی عظمتوں والے ہو کہ سرکار کی آل کا ذکر بھی سنا، اور سرکار کی آل کا ذکر سن کر اب اس عظیم آل کے عظیم وارث میرے مراد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ختم نبوت سننے کے لیے بیٹھے ہو، اور میں ڈنکے کی چوٹ پہ آپ کے سامنے یہ بات عرض کرتا ہوں، یاد رکھو عقیدہ ختم نبوت سارے ایمان کی بنیاد ہے، سارے ایمان کا جو ہے وہ مرکز ہے۔ اور جس مسجد میں آپ بیٹھ کر عقیدہ ختم نبوت کی باتیں سن رہے ہو، اس مسجد کی 4 دیواریں ہیں، اور ان 4 دیواروں کے اندر یہ 2 پلر ہیں۔ اگر ان دونوں پلروں کو نیچے سے ختم کر دو، اور اگر اسی مسجد کے نیچے سے 4 دیواروں کو ختم کر دو، تو اوپر عمارت کبھی بھی، اوپر جو یہ چھت ہے یہ کبھی بھی برقرار رہ نہیں سکے گی۔ بالکل ہو بہو اسی طرح عقیدہ ختم نبوت جو ہے وہ پورے جو مرکز ایمان ہے، یہ اس کی بنیاد ہے۔ اگر بنیاد ہوگی تو پھر روزہ بھی ہوگا، اگر بنیاد ہوگی تو پھر حج بھی ہوگا، اگر بنیاد ہوگی تو پھر وہ زکوٰۃ بھی ہوگی۔ اور اگر کسی بندے کا عقیدہ ختم نبوت پہ ایمان نہیں ہے، اس بندے کی نماز نماز نہیں، اس کا روزہ روزہ نہیں، اس کا حج حج نہیں، اس کی زکوٰۃ زکوٰۃ نہیں، اور اس کی بندگی بندگی نہیں۔ سجدہ اسی کا قابل قبول ہے، حج اسی کا منظور ہے، زکوٰۃ اسی کی قبول ہے جو کل بھی سرکار کو آخری ہی مانتا تھا، اور وہ آج بھی میرے نبی کو آخری ہی ماننے والا ہے۔ سرکار کل بھی آخری، سرکار آج بھی آخری، اور قیامت تک کے لیے سرکار آخری ہے۔ اور میرے آقا
امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کا، رفعتوں کا، بلندیوں کا ذکر اگر کرنا ہے تو ان میں سب سے مقدم، سب سے اول، سب سے پہلے وہ کیا ہوگا؟ وہ سب سے پہلے عقیدہ ختم نبوت ہے۔ یہ سنو، میرے سامنے تفسیر در منصور ہے، حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، آپ ذکر کرتے ہیں جس وقت میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس وقت معراج کی رات رب ذوالجلال کا دیدار کرنے کے لیے عرش اعظم پہ پہنچے، اور عرش اعظم پہ جانے سے پہلے سرکار کہاں پہ رکے؟ مسجد اقصی، وہ جو فلسطین میں ہے قبلہ اول، وہاں پہ سرکار جس وقت پہنچے نبی پہلے سے موجود ہے، نبی پہلے سے موجود ہے۔ اور جس وقت صف بنی مقتدیوں میں کون ہے؟ مقتدیوں میں حضرت آدم بھی ہے، مقتدیوں میں حضرت موسیٰ بھی ہے، مقتدیوں میں حضرت ابراہیم بھی ہے، حضرت داؤد بھی ہے۔ اور جس وقت مصلی امامت میں کھڑے ہوئے تو کون ہوئے؟ کھڑے ہوئے تو تاجدار نبوت کے امین وہاں پہ کھڑے ہوئے۔ اور جس وقت امامت کر لی، امامت کر کے فارغ ہوئے، نبیوں نے خطبے پڑھے، حضرت آدم بولے، کہا تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جس رب نے مجھے ساری کائنات کا باپ بنایا ہے۔ حضرت ابراہیم بولے، کہا تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جس رب نے مجھے وہ آگ میں بھی محفوظ رکھا۔ حضرت اسماعیل بولے، کہا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس اللہ نے مجھے چھری کے نیچے بھی محفوظ رکھا۔ حضرت داؤد بولے، کہا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس اللہ نے میرے ہاتھوں میں وہ لوہے پہ مور کیا۔ حضرت کلیم بولے، کہا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس اللہ نے مجھ سے کلام کیا، مجھ سے گفتگو کی۔ اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ بولے، کہا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس اللہ نے مجھے بغیر باپ کے پیدا کیا۔ جس وقت سارے نبی اپنی اپنی عظمتوں کا خطبہ پڑھ چکے، اب باری آئی ہم سب کے آقا علیہ السلام کی، تو پہلا جملہ کیا بولا؟ الحمدللہ الذی ارسلنی رحمتا للعالمین۔ کا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس اللہ نے مجھے دونوں جہانوں کی رحمت بنا کے بھیجا۔ پہلا یہ جملہ بولا، اور اس کے بعد کا وقافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اور تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس اللہ نے مجھے بشیر بھی قرار دیا، جس اللہ نے مجھے نذیر بھی قرار دیا۔ اور یہ عظمت بیان کر کے سرکار کہنے لگے وَأَنزَلَ عَلَيَّ الْفُرْقَانَ فِيهِ تِبْيَانٌ لِكُلِّ شَيْءٍ۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے جامع معنی کتاب دی ہے، جس میں ہر چیز کا بیان ہے، ہر چیز کا ذکر ہے، ہر چیز کا تذکرہ ہے۔ یہ بات کر کے سرکار بولے، کمال کا جملہ بولا، اور پھر ہم فقیروں کا ذکر کیا، کہا وَجَعَلَ أُمَّتِي خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس اللہ نے میری امت کو ساری امتوں میں سے اعلیٰ امت بنایا ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں۔ اور آگے کیا کہا؟ وَجَعَلَ أُمَّتِي أُمَّةً وَسَطًا۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس اللہ نے میری امت کو امت وسط بنایا، درمیانی امت۔ اور آخری جملہ کمال کا بولا، سرکار نے کہا وَجَعَلَ أُمَّتِي هُمُ الْأَوَّلُونَ وَالْآخِرُونَ۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس اللہ نے میری امت کو اول بھی بنایا اور میری امت کو آخر بھی بنایا۔ ہم اول بھی ہیں، ہم آخری بھی ہیں۔ جس وقت کے مطلب سامنے آیا تو پوچھا گیا، محدثین بولے کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ جو چیز اول ہو آخری نہیں ہوتی، جو آخری ہو اول نہیں ہوتی۔ بلا تمثیل آج کے اس جلسے میں جو بندہ سب سے پہلے آیا وہ اول ہے، اور جو سب سے آخر میں آیا وہ آخری ہے۔ اول آخری نہیں ہو سکتا، آخری اول نہیں ہو سکتا۔ اور ادھر کیا کہا گیا؟ سرکار کہنے لگے ہم اول بھی ہیں، ہم آخری بھی ہیں۔ مطلب بتایا گیا، سرکار نے کہا آخری ہونے کا مطلب کیا ہے؟ محبوب بولے ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا نبی بعدی ولا رسول بعدی۔ میرے اللہ نے نبوت کا سلسلہ قیامت تک کے لیے مجھ میں بند کر دیا ہے۔ ارے بابا، امت ہوتی ہے رسول سے، جب
سرکار کے بعد کوئی رسول نہیں تو پھر اس امت کے بعد کوئی اور امت نہیں، یہ مطلب بنا آخری ہونے کا۔ اور اول ہونے کا مطلب بھی سن لو، سرکار کہنے لگے انا اول من یحرک حلق الجنہ فیفتح اللہ لی، قیامت کا دن ہوگا اللہ سب سے پہلے جنت مجھے دے گا، میرے صدقے میرے غلاموں کو عطا فرمائے گا۔ یہ کہا گیا ہم اول بھی ہیں ہم آخری بھی ہیں، اول بھی آخری بھی، ہم آخری ہیں دنیا میں آنے کے اعتبار سے، اور ہم اول ہیں جنت میں جانے کے لحاظ سے۔ ہم اول بھی بنے ہم آخری بھی بنے، یہی تو ختم نبوت ہے، یہی تو عقیدہ ختم نبوت جو قرآن و سنت میں موجود ہے، اور جسے علماء نے ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کیا۔ آج لوگوں نے مسئلہ ختم نبوت کو بچوں کا کھیل سمجھ لیا، آج لوگوں نے سرکار کی ختم نبوت کو معاذ اللہ بالکل ستیسا معاملہ سمجھ لیا، اور اگر بات آئے سرکار کی ختم نبوت پہ تو لوگ آگے سے کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہمارا نہیں، ہم تو عوام ہیں، یہ مذہبی طبقہ جانے۔ سنو کیا انداز ہے ہمارے اسلاف کا، کیا روشن کردار ہے ہمارے بڑوں کا، اور ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہم سب کے لیے وہ ایک ماڈل اور نمونے کی حیثیت رکھتا ہے۔ سنیے، جس وقت تحریک ختم نبوت عروج پہ تھی، اور زمانہ کون سا تھا؟ زمانہ تھا 1970-72 کی وہ دہائیاں تھی، اور اس زمانے میں جس وقت ختم نبوت کا نام لینا وہ بھی جرم سمجھا جاتا تھا اور بڑی غلطی سمجھی جاتی تھی۔ علماء کو جیلوں میں ڈالا گیا، علماء کو قید کیا گیا، علماء کو مارا گیا، اور علماء پہ تشدد ہوئے۔ ایسے ماحول کے اندر، ایسے عالم میں بھی ہمارے اسلاف اکابرین اہل سنت، ہمارے بڑے، اور ان بڑوں میں سب سے سر فہرست اگر آپ نام سنیں گے تو وہ تاجدار گولڑا حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ ان کا کردار دیکھو گے، اور انہی علماء کے اندر آپ قائد اہل سنت مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، آپ ان کا نام بھی دیکھو گے، اور انہی ناموں کے اندر مجاہد اہل سنت علامہ عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ، آپ ان کا نام بھی دیکھو گے۔ سننا کیا تاریخ ہے، کیا انداز ہے، کیا انداز ہے ہمارے اسلاف کا۔ جس وقت تحریک ختم نبوت وہ چل رہی تھی اور تحریک ختم نبوت اپنے عروج میں تھی، تو اس زمانے میں قائد اہل سنت مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ آپ سب سے بڑھ کر سب سے پہلے میدان عمل میں تھے، اور ان مرزائیوں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کے لیے وطن عزیز پاکستان کے سب سے بڑے ایوان قومی اسمبلی اس کے اندر کھڑے ہو کر مولانا نورانی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے اس وقت بھٹو سے یہ کہا تھا، اے بھٹو، یہ مرزائی قادیانی ان کو کافر قرار دلواؤ اور لکھواؤ ان کے بارے میں کہ یہ غیر مسلم اقلیت ہے، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ جس وقت مولانا نورانی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے قومی اسمبلی کے اندر یہ آواز بلند کی تو لکھا ہے اسی قومی اسمبلی کے اندر ایک طرف وہ مرزائیوں کے گماشتے وہ بھی موجود تھے، اور دوسری طرف خارجی طبقہ بھی موجود تھا۔ یہ بڑے سے پیٹ والا جو مولوی ہے، آج اسے فقط اپنی کرسی بچانے کی فکر رہتی ہے، اس کا ابا بھی اس وقت قومی اسمبلی کے اندر موجود تھا۔ میں اتنی بابرکت محفل میں اس شخص کا نام نہیں لینا چاہتا، سمجھ تو آپ ہو گئے، سمجھ گئے آپ، یہ جو بڑے پیٹ والا مولوی جس وقت ہر وقت اسے فکر ہے اپنی کرسی کی، اس کا ابا بھی اس وقت قومی اسمبلی کے اندر موجود تھا۔ 7 ستمبر 1974 وطن عزیز پاکستان کی تاریخ کا وہ روشن دن، جس دن قائد اہل سنت آپ نے مرزائیوں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دلوایا، اور جس وقت زور و شور سے یہ مسئلہ چل رہا تھا تو وہ قومی اسمبلی کے اندر قادیانیوں کا نمائندہ ایک موجود تھا، اس نے مولانا نورانی کو مخاطب کیا، اور مخاطب کر کے آواز دے کے اس نے کہا مولانا کیسی بات کرتے ہو، آج تم ہمیں کافر قرار دینے کی بات کرتے ہو، حالانکہ تمہاری کتابوں میں لکھا ہے، تمہاری کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ بعد از زمانہ نبوی اگر کوئی نبی آ جائے تو سرکار کی ختم نبوت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، ان پہ کیا فتویٰ لگاؤ گے؟ تو مولانا نورانی سمجھ گئے یہ کس کی بات کر رہا ہے،
مولانا نورانی بولے، کہا تمہیں جواب بعد میں دوں گا، پہلے ذرا میں اس مولوی سے بات کر لوں۔ اسے مخاطب کیا اور مخاطب کر کے مولانا نورانی نے پوچھا، مولانا بتاؤ ذرا اس کا جواب اب تم دو گے یا میں جواب پیش کروں اس کا؟ اسی مولوی کے ابے کو کہا بتاؤ مجھے اس کا جواب تم دو گے یا میں جواب پیش کروں؟ تو پھر سر نیچے تھا اس مولوی کا اور اس نے کوئی جواب نہ دیا، اور جو میرے امام نے جواب دیا دل کی تختی پہ لکھنے کے قابل ہے۔ مولانا نورانی بولے، کہا سنو، جس طرح ہم تمہیں کافر کہتے ہیں اسی طرح ہم اس کتاب کے کاتب کو بھی کافر کہتے ہیں، تم بھی کافر ہو اور اس کتاب کو لکھنے والا وہ بھی کافر ہے۔ اور جس وقت مولانا نورانی آپ نے بھٹو کو مخاطب کیا، کہا لکھو ان کو کافر، تو وہ بھٹو بولا، اس نے کہا نورانی کیا بات کرتے ہو، یہ کسی کو مسلمان کہنا، کسی کو کافر کہنا، یہ تو مدرسے کے مدرس کا کام ہے، یہ تو کسی خطیب کے خطبوں کا کام ہے، اور یہ کسی مسجد کے خطیب کا کام ہے، یہ قومی اسمبلی کا مسئلہ نہیں، یہ اس ایوان کا معاملہ نہیں۔ تو مولانا نورانی اللہ نے ان کو بڑی فراست دی تھی، پوچھا بھٹو مجھے یہ بتاؤ تم اس ملک کے کیا ہو؟ تو بھٹو بولا، اس نے کہا میں اس ملک کا وزیر اعظم ہوں۔ تو مولانا نورانی کیا بولے؟ کہا مجھے یہ بتاؤ اگر تمہاری وزارت عظمیٰ کے ہوتے ہوئے اسلام آباد کے چوک میں کوئی بندہ کرسی رکھے اور رکھ کے کہنا شروع کر دے میں وزیر اعظم ہوں، مجھے وزیر اعظم کہو، مجھے وزیر اعظم مانو، تو کیا کہو گے اس کے بارے میں؟ تو بھٹو نے اس وقت کہا میں کہوں گا یا یہ بندہ باغی ہے یا یہ بندہ پاگل ہے۔ تو مولانا نے لوہا گرم دے کے چوٹ ماری اور چوٹ مارتے ہوئے بولے، کہا بھٹو تیری وزارت عظمیٰ کی کرسی چھوٹی سی کرسی ہے اور میرے نبی کی مقام محمود والی کرسی ساری کرسیوں سے اونچی کرسی ہے۔ سرکار کی ختم نبوت کی کرسی کے ہوتے ہوئے مرزا قادیانی اپنے آپ کو نبی کہے، اپنے آپ کو رسول کہے، اور تم یہ کہو کہ مسئلہ یہ مولوی کا ہے، یہ مسئلہ مدرس کا ہے۔ اللہ بھلا کرے مولانا نورانی رحمت اللہ علیہ، ان کی قبر پر اللہ کروڑ رحمت نازل کرے، سمجھانے میں کامیاب ہو گئے۔ آخر بھٹو کو قائل کیا اور قائل کرنے کے بعد بھٹو نے بھی کہا اگرچہ لبرل تھا، حافظ نہیں تھا، قاری نہیں تھا، عالم نہیں تھا، اس نے بھی کہا کہ لکھو ان شریروں کو کافر، کہو ان کو کافر، اور اعلان کیا قادیانی کل بھی کافر تھا، قادیانی آج بھی کافر ہے۔ سرکار کی ختم نبوت کا جھنڈا کل بھی چمک رہا تھا، لہرا رہا تھا، ختم نبوت کا جھنڈا آج بھی ہر دم لہرا رہا ہے۔ یہ ہمارے اکابرین کا پیغام ہے، ہمارے اکابرین انہوں نے یہ پیغام دیا، کہا کہ قائل کیا بھٹو کو، بھٹو جیسے شخص کو کس نے قائل کیا؟ مولانا نورانی نے۔ مولانا نورانی، اور میں معذرت کے ساتھ عرض کروں اس مسئلہ ختم نبوت کو بھی ایک خاص طبقہ اپنی جھولی میں ڈالنا چاہتا ہے اور تنظیمیں بنائی ہوئی ہے، فنڈ اکٹھا کر کے کھا رہے ہیں، چندے اکٹھے کر کے کھا رہے ہیں عالمی مجلس ختم نبوت کے نام پر۔ جس وقت ابھی یہ اس حکومت سے پہلی جو حکومت تھی ان کے دور میں جس وقت وہ ختم نبوت کی وہ شرک تھوڑ سے نکالی گئی، تو اس وقت کے بڑے پیٹ والا مولوی اس وقت یہ بھی حکومت پہ تھا۔ ہم پوچھتے ہیں کیا اس وقت تم مرے ہوئے تھے؟ اس وقت تمہیں نظر نہیں آیا کہ سرکار کی ختم نبوت پہ حملہ ہو گیا ہے؟ چندے کھائے تم نے، لوگوں سے پیسے اکٹھے کیے ختم نبوت کے نام پر، سرکار کی ختم نبوت کا نام استعمال کر کے فنڈ کھانے والوں اور چندے اکٹھے کرنے والوں۔ دیکھو اہل سنت کی تاریخ کتنی روشن ہے، ان کی تاریخ کتنی تابناک ہے۔ رب ذوالجلال نے ان کو جو عظمتیں دی ہیں، ان کو جو شانیں دی ہیں، سنو میں آپ کے سامنے اپنے بڑوں کی باتیں کر رہا ہوں۔ تاجدار گولڈا، تاجدار گولڈا، فاتح قادیانیت، وہ چشتیوں کے بے تاج بادشاہ حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ چشتی گولڈوی، آپ جس وقت مرزا قادیانی کو آپ نے للکارا تھا اور آپ اسلام آباد سے نکل کر لاہور آنے کے لیے جب آپ نے رخت سفر باندھا
اس موذی کا سر کچلنے کے لیے کچھ مریدوں نے کہا، کچھ مریدوں نے عقیدت مندوں نے شاہ جی سے کہا، شاہ جی آپ نہ جائیں لاہور، بڑے علماء ہیں، مرزے سے بات کر لیں گے، اس کو دبا لیں گے اور اس کی مرمت کر لیں گے، آپ نہ جائیں، کیا جانے کی ضرورت ہے؟ تو حضرت پیر سید میر علی شاہ صاحب بولے اور سینکڑوں آج کے بے ضمیر پیروں کی آنکھیں کھول کے رکھ دی۔ شاہ جی کہنے لگے میرے نانا کی ختم نبوت پہ حملہ ہو اور مہر علی شاہ اپنے آستانے کی کنڈی بند کر کے اندر بیٹھا رہے۔ ایسی بے غیرت پیری مریدی ہم سے نہیں ہو سکتی، ہم نہیں کر سکتے، ہم سے ممکن نہیں۔ اور شاہ جی جس وقت اسلام آباد سے نکل کر وہاں پر لاہور کی سرزمین پر بادشاہی مسجد پہنچے اور مرزے سے کہا آؤ میدان میں، ثابت کروں گا تم کل بھی جھوٹے تھے، تم آج بھی جھوٹے ہو، تو اسے جرت نہ ہوئی شاہ جی کے مقابلے میں آنے کی، اور گھر بیٹھ کر بیگی بلی بن کر اس نے شاہ جی کو پیغام بھیجا، ایک کام کرو، تفسیر لکھو اور تفسیر کی کتابت کرو، جس نے اچھا لکھا، جس کی رائٹنگ اچھی ہوئی، جس نے پیارا لکھا وہ جیت گیا، اور جس نے گندا لکھا وہ ہار گیا۔ جس وقت گولڈا کے بے تاج بادشاہ کو یہ پیغام پہنچا، مسکرا پڑے اور مسکرا کے کہنے لگے کیسی بولگی مار رہا ہے، کتابت کرتے ہیں اور فیصلہ کتابت سے ہوگا۔ شاہ جی کہنے لگے چلو اگر کتابت سے ہی فیصلہ کرنا ہے، رائٹنگ سے ہی فیصلہ کرنا ہے تو پھر میری مانو، آؤ میدان میں، تم بھی قلم سامنے رکھو، میں بھی قلم سامنے رکھتا ہوں، تم بھی پھٹی سامنے رکھو، میں بھی رکھتا ہوں، اور تم بھی کاغذ سامنے رکھو، میں بھی کاغذ سامنے رکھتا ہوں، نہ تم قلم پکڑو گے نہ میں قلم پکڑوں گا۔ ارے بابا جب قلم پکڑیں گے نہیں تو پھر لکھیں گے کیسے؟ تو شاہ جی کہنے لگے کاغذ تیرے بھی سامنے، کاغذ میرے بھی سامنے، قلم تیرے بھی سامنے، قلم میرے بھی سامنے، پھٹی میرے بھی سامنے، پھٹی تیرے بھی سامنے، سیاہی تیرے بھی سامنے، سیاہی میرے بھی سامنے، نہ قلم تیرے ہاتھ میں ہوگا نہ قلم میرے ہاتھ میں ہوگا، بلکہ سامنے پڑا ہوگا، ہاتھ نہیں لگانا۔ تم بھی قلم سے کہو گے کہ قلم لکھو، میں بھی قلم سے کہوں گا کہ قلم لکھے، جس کے کہنے پہ قلم لکھے گا ماننا پڑے گا سچائی اسی کو اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ یہ کس نے کہا؟ وہ بھی ہمارے ہیں، وہ بھی ہمارے، وہ بھی اہل سنت کے، وہ بھی اہل سنت کے تاجدار گولڈا۔ جس وقت یہ بات کی لاہور کے علماء آ گئے، آ کے شاہ جی سے پوچھا حضرت آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا، آپ نے اتنی بڑی بات کر دی، اور پھر ساتھ یہ پوچھا شاہ جی یہ بتائیں اگر آپ قلم سے کہتے کہ قلم لکھو تو کیا آپ کے کہنے پہ قلم لکھتا کہ نہ لکھتا؟ تو شاہ جی بولے، دو جواب دیے اس کے، کہا میرے نانا کی امت کے علماء یاد رکھو میں نے ایک بھی جملہ اپنی مرضی سے نہیں بولا، رب کعبہ کی قسم ہے سامنے سرکار تشریف فرما تھے، سرکار اشارہ کرتے جا رہے تھے، مہر علی شاہ سرکار کے اشاروں کے پیچھے پیچھے گفتگو کرتا ہی جا رہا تھا۔ یہ کہا اور اس کے بعد جو دوسرا جملہ بولا وہ سنیے۔ شاہ جی بولے تو کیا بولے؟ کہا کہ آج اگر ختم نبوت کی خاطر قلم سے لکھوانا تو کوئی کام ہی نہیں، آج اگر مجھے اپنے نانا جان کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے مردے بھی زندہ کرنے پڑتے تو آج مہر علی شاہ نے مردے بھی زندہ کر کے دکھا دیتے تھے۔ اور پھر تاریخی جملہ کیا بولا؟ کہ جو بھی بندہ ختم نبوت کا کام کرتا ہے وہ بندہ تنہا نہیں ہوتا، اکیلا نہیں ہوتا، تنہا نہیں ہوتا، اس کی پشت پہ محمد عربی کا ہاتھ ہوتا ہے۔ میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ختم نبوت سننے والوں یاد رکھو، یہ وہ ایسا عقیدہ شستہ ستھرا اور پاکیزہ عقیدہ ہے جس پہ مرنا بندے کی بخشش کا ذریعہ ہے، جس پہ دنیا سے رخصت ہونا یہ بندے کی نجات کا ضامن ہے۔ ابھی علامہ صاحب انہوں نے ایک بات کی، کہا کہ یہ محرم الحرام کا مہینہ گزرا اور اس محرم الحرام کے مہینے کے اندر کتنے لافظی لوگ سامنے آئے جنہوں نے سرکار کی آل کے افراد کو اور بالخصوص شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کو نبیوں سے بڑھ کر معاذ اللہ رتبہ دینے کی کوشش کی۔ میں حدیث پیش کرتا ہوں، حدیث سنو،
اور سن کے اپنا ایمان تازہ کرو۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے بھی لکھا اور بڑے خوبصورت انداز سے لکھا۔ جس وقت اعلیٰ حضرت آپ نے اسے بیان کیا تو اس میں بڑے خوبصورت تبصرے کیے۔ متعدد کتب حدیث میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ جس وقت جنگ تبوک کے لیے میرے محبوب رخصت ہو رہے تھے، سرکار کا لشکر، محمدی لشکر جنگ تبوک کے لیے روانہ ہو رہا تھا، تو میرے آقا علیہ السلام آپ نے حضرت علی کو بلایا، حضرت علی کو بلایا اور بلا کے کہا تم میرے جانشین ہو، میرے بعد یعنی میری غیر موجودگی میں، چونکہ ہم جا رہے ہیں جنگ تبوک کے لیے اور ہم جا رہے ہیں، آپ پیچھے سے سارا نظام دیکھو گے۔ جس وقت سرکار نے حضرت علی کو اپنا جانشین مقرر کیا، حدیث کے الفاظ سنیے۔ حضرت علی بولے، کہا یا رسول اللہ آپ مجھے بچوں اور عورتوں کے پاس چھوڑ کے جا رہے ہیں، میرا بھی دل کرتا ہے جنگ کرنے کے لیے، میں بھی جانا چاہتا ہوں۔ حدیث پاک کے الفاظ سنو، اس میں قادیانیت کی بھی کمر ٹوٹے گی اور اس میں رافضیت کی بھی کمر ٹوٹے گی۔ حدیث کیا ہے؟ سرکار بولے الا ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى، علی کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں؟ کیا تم اس بات میں راضی نہیں کہ جس انداز میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ تشریف لے گئے تھے اور پیچھے اپنا جانشین مقرر کیا تھا، حضرت ہارون علیہ السلام کو وہ تو چلے گئے طور پہاڑ پہ اللہ سے کلام کرنے کے لیے اور اللہ کا پیغام لینے کے لیے، اور پیچھے قوم میں کس کو چھوڑا؟ قوم میں چھوڑ کے گئے حضرت ہارون کو۔ کیا تمہیں پسند نہیں؟ بالکل اسی طرح جیسے حضرت موسیٰ چلے گئے اور ان کے نائب حضرت ہارون بنے، بالکل اسی طرح میں بھی جا رہا ہوں، تم میرے نائب ہو حضرت ہارون علیہ السلام ان کی طرح۔ جس وقت سرکار نے یہ جملہ مکمل کیا اور یہ جملہ مکمل کرنے کے بعد میرے محبوب چاہتے خاموش ہو جاتے، آگے کوئی بھی بات نہ کرتے، آگے کوئی بھی جملہ نہ بولتے، آگے سرکار کسی قسم کی کوئی وضاحت نہ کرتے، لیکن نظر نبوت جانتی تھی۔ آج کے ان بوزیوں کو سرکار کو پتا تھا تیری نظر خارزار شب میں غلاب تحریر کر چکی تھی، اجاڑ نیندوں کے خواب میں انقلاب تحریر کر چکی تھی، میری نظر کے افق پر سوال چمکے تو میں نے دیکھا تیرے زمانے کی خاک ان کے جواب تحریر کر چکی تھی۔ سرکار جانتے تھے کہ میرے بعد کچھ موذی آئیں گے جو آ کر میری نبوت پہ حملہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ سرکار نے وضاحت کرتے ہوئے آگے کیا بولا؟ پہلے تشبیہ دی، کہا جیسے حضرت ہارون خلیفہ اور نائب بنے حضرت موسیٰ کے، تم بھی ہو، لیکن کیا ہے میرے آقا علیہ السلام آپ نے یہ کہا غیر انہ لا نبی بعدی، لیکن یہ بات یاد رکھنا میرے بعد کوئی نبی نہیں، میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں، میرے بعد کوئی رسول نہیں۔ سرکار کے اس فرمان نے قادیانیت کی قبر توڑ کے رکھ دی، رافضوں کی قبر توڑ کے رکھ دی۔ حضرت علی کی بڑی شانیں ہیں، حضرت علی داماد مصطفیٰ بھی ہے، حضرت علی حسنین کریمین کے باجی بھی ہے، حضرت علی میرے آقا علیہ السلام کے داماد بھی ہے، حضرت سیدہ فاطمہ ان کے شوہر بھی ہے، لیکن یاد رکھو حضرت علی نبی نہیں، حضرت علی رسول نہیں، حضرت علی پیغمبر نہیں۔ ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں اللہ نے نبوت کا سلسلہ قیامت تک کے لیے بند کر دیا ہے۔ جس نے آنا تھا آ چکا ہے، جس کو یہ منصب ملنا تھا مل چکا ہے، اب قیامت تک کا زمانہ اللہ نے جسے دیا ہے اس ہستی کو حضرت محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ یہ شان ختم نبوت ہے، یہ میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک ہے۔ اور میں اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے ایک پیغام محبت آپ کو دینا چاہتا ہوں اور بڑا فکری پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں، اور آپ کی وساطت سے اور سوشل میڈیا کے اس ریفرنس سے میں کہنا چاہتا ہوں اپنے ان نوجوان بھائیوں کو، اپنے ان نوجوان ساتھیوں کو جنہوں نے یورپ اور جرمنی کے ویزے کی خاطر
اپنے فارم پہ لکھ دیا کہ میں قادیانی ہوں. کس کی خاطر؟ یورپ کے ویزے کے لیے؟ کیا جرمنی کے ویزے کی خاطر؟ وہ نوجوان جس نے اپنے آپ کو مرزائی لکھ دیا، جس نے اپنے آپ کو قادیانی لکھ دیا کہ میں یورپ جا کر میں ڈالر کماؤں گا، میں یورپ جا کر میں یورو کماؤں گا. میں اپنے ساتھی سے کہنا چاہتا ہوں، رزق کی خاطر، رزق کی خاطر، پیسے کی خاطر سرکار کی ختم نبوت کا غدار مت بننا. سرکار کی ختم نبوت کی خاطر، سرکار کی عقیدہ ختم نبوت کے پیچھے اپنے آپ کو قادیانی نہ لکھنا. وہ رازق رب ہے اور وہ کیسے کیسے رزق دیتا ہے. سنو کیا انداز ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہو رہے تھے، گفتگو جاری ہے. لکھا ہے امام رازی رحمت اللہ علیہ، آپ نے جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہو رہے تھے تو کلام کرتے کرتے اچانک اپنے گھر والوں کا خیال آ گیا. اپنے گھر والوں کا جس وقت خیال آیا کہ پتہ نہیں گھر والوں نے کھانا کھایا ہے کہ نہیں کھایا، تو اللہ نے اپنے کلیم کی طرف پیغام بھیجا. پاس ہی چٹان تھی. کہا پیارے اس چٹان پہ ذرا اپنا عصا تو مارو. چٹان پہ عصا مارا، چٹان پھٹی، اندر سے ایک اور چٹان نکلی. کہا پیارے اس پہ بھی عصا مارو. اس پہ بھی مارا، وہ بھی پھٹی، تو اس کے اندر سے بھی ایک اور چٹان نکلی. جب ایک اور چٹان نکلی کہا گیا پیارے اس پہ بھی مارو. جب اس چٹان پہ حضرت موسیٰ نے عصا مارا وہ پھٹی، اندر سے ایک کیڑا نکلا، اندر سے کیڑا نکلا. چٹان میں چٹان اور پھر اس چٹان کے اندر چٹان اور اس چٹان کے اندر کیڑا، اندر کیڑا. حضرت موسیٰ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ اس کیڑے کے منہ کے اندر ایسے کھانے والی کوئی چیز ہے اور وہ کیڑا کھا رہا ہے، کھاتا جا رہا ہے. جس وقت میں نے یہ منظر دیکھا حیران رہ گیا. اللہ نے کیڑے کو بولنے کی طاقت دی. کہا بولو. کیڑا بولا تو بول کے کیا کہا حضرت موسیٰ سے؟ کہا سبحان من یرانی، سبحان من یرانی. کہا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو اللہ مجھے دیکھتا ہے، جو رب مجھے دیکھتا ہے. وَيَسْمَعُ كَلَامِي، اور صرف دیکھتے ہی نہیں وہ میرا کلام بھی سنتا ہے، میری بات بھی سنتا ہے. اور آگے کیا کہا؟ وَيَعْرِفُ مَقَانِي، وہ میرا مکان بھی جانتا ہے، وہ میری جگہ بھی جانتا ہے. وَيَذْكُرُنِي وَلَا يَنْسَانِي، وہ مجھے یاد رکھے ہوئے ہے، مجھے بھولا نہیں، یاد رکھے ہوئے ہے. نوجوان کہنا چاہتا ہوں جرمنی کے ویزے کی خاطر اپنے آپ کو قادیانی لکھنے والا، جرمنی اور یورپ کے ویزے کی خاطر اپنے آپ کو مرزائی لکھنے والا، وہ یورو کی چمک میں اور وہ ڈالر کی چمک میں اپنے آپ کو قادیانی لکھنے والا اس چکر میں لکھتا ہے پاؤنڈ کماؤں گا، یورو کماؤں گا، ڈالر کماؤں گا، رزق وافر ہوگا، پیسہ وافر ہوگا. اے نوجوان کبھی بھی رزق کی خاطر سرکار کی ختم نبوت سے غداری مت کرنا. جو رب 3 چٹانوں کے اندر کیڑے کو رزق دینا جانتا ہے وہ پاکستان کے کسی گاؤں کے اندر تمہیں بھی رزق دینا جانتا ہے. سرکار کی ختم نبوت کی مالا کو اپنے گلے میں ڈال کے رکھو. رب کعبہ کی قسم ہے ختم نبوت کی مالا کی چڑھا تمہاری قبر میں بھی آئے گی اور ختم نبوت کے عقیدے سے وفا کرنے کی برکت سے اللہ تمہیں دنیا میں بھی عزت دے گا. اللہ تمہیں میدان محشر میں عزتوں کے تاج عطا فرمائے گا.